عزیز اسٹوڈنٹ اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ اسلامک اکنامکس کو لے کر ہے۔ بات ہو رہی تھی جسٹس کے اکنامک فیچرز کے اوپر اور کی فیچر کے اوپر ڈسکشن کر رہے تھے۔ اسی کو تھوڑا سا ڈیٹیل کرتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، پروموشن آف پروڈکٹیو ایکٹیویٹی یا اکنامک ایکٹیویٹی کہہ لیتے ہیں۔ دیکھیں، آپ جب بھی کنڈیشنز کو دیکھتے ہیں، اسلام جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نے انٹرپرینرشپ کے اوپر کام کرنا ہے، انٹرپرینرشپ کے اوپر کام کرنا ہے، آپ نے ٹریڈ کو عام کرنا ہے، پھر آپ نے انویسٹمنٹ کو بڑھانا ہے۔ اچھا، انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ نے پروڈکشن کو بھی جو ہے وہ ایکسپینڈ کرنا ہے، کیونکہ آپ کی پروڈکشن ایکسپینڈ ہوگی تو آپ کا جو لیبر ہے، آپ کا جو لوور کلاس طبقہ ہے، وہ آٹومیٹکلی ایک اچھے لیول پر جائے گا یا اس کا ایک اچھا کنڈیشن بن سکے گی۔ اگر آپ کو زمین لے لیتے ہیں اور اس کے اوپر کھیتی باڑی کرتے ہیں اور کھیتی باڑی کا بھی کوئی نئی کراپ لگاتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہوگا کہ آپ کو ایک تو نئی پروڈکٹس ملے گی، ٹھیک ہے، مارکیٹ کے اندر آپ کا پروفٹ بہت زیادہ میکسیمائز ہو سکتا ہے۔ پھر آپ کے پاس کیا ہوگا، آپ کے پاس جو آپ کا لیبر ہوگا وہ کام کرے گا اور اس کو اپنا حق حلال کا ویج ملے گا، جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو سسٹم ہوگا بہت زیادہ ایکسپینڈ کر سکے گا پروڈکٹیو وے کے اندر۔ لیکن اگر آپ زمین خریدتے ہیں اور وہ بنجر پڑی رہتی ہے، اس کا کوئی استعمال نہیں کرتے ہیں، تو وہاں پر وہ ان پروڈکٹیو وے میں استعمال ہوتی ہے اور اس کا کوئی رزلٹ آپ کو حاصل نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ آپ نے جو ویلتھ ہے اس کو شیطانی طریقوں سے یا پرانے طریقوں سے نہیں جمع کر کے رکھنا، آپ نے ریسورسز کو جو ہے وہ استعمال کرنا ہے اس لیے کہ آپ کی جاب بن سکے اور سوسائٹی میں جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرایا جا سکے اور سوسائٹی بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ جب جاب کریشن ہوگی تو آپ کی جو لوکل سوسائٹی ہے یا انڈیویجول پرسنز ہیں وہ اس کے اندر اپنی ایک لیول اپ کر سکیں گے اور اس کو استعمال کر سکیں گے۔ اب یہاں کنڈیشن کیا آتی ہے کہ اب جب آپ نے پروڈکٹیو فیکٹر کے اوپر استعمال کیا، پروڈکشن کے اوپر کام کیا، اب کیا ہوا، پروڈکشن فیکٹر کے اوپر کام کرنے کی وجہ سے آپ کو ایک رزلٹ حاصل ہو رہا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ آپ کا جو ورکر ہے وہ استعمال ہوگا۔ ورکر کو استعمال کرنے کے بھی طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے واضح فرمائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ورکر کو جو ہے وہ جو اس کے ویجز ہیں یا اس کی اجرت ہے بالکل فیئر طریقے سے پے کرو، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں رکھو، اس کو بالکل کلیئر ویجز پے کرو، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں وہ ٹائملی ویجز کی اوپر بات کرتا ہے کہ ان کی جو اجرت ہے وہ ان کو ٹائملی پے کرو، ان کو ٹائملی ان کی ویجز بھیجنے کی بھی جو ہے وہ معمول بناؤ، بجائے اس کے کہ آپ نے ویجز جو ہے وہ دی نہیں، آپ نے ویجز اپنے پاس جمع کر کے رکھ لی، ہاٹ کر لیا، پھر آپ نے لیبرز کو پریشان کیا، تنگ کیا، تو یہ چیزیں جو ہے منع فرمائی۔ پھر وہی کہتے ہیں ایکسپلائٹیشن آف لیبر از فاربڈن، یعنی آپ کو منع فرمایا گیا ہے کہ لیبر یا مزدور طبقے کے اوپر ظلم نہ کرو اور اس کے اوپر کوئی جبرن کوئی انتقاماً یا جبرن کوئی اس کے اوپر اسٹریٹجی نہ لو، کیونکہ یہ اسلام منع فرماتا ہے اور اسلام کا ایک بڑا کلیئر کنسپٹ ہے، کیونکہ اس سے ہی سوسائٹی اپنی بیلنس میں آتی ہے اور سوسائٹی کو ایک بیلنس ملتا ہے۔ اچھا، اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پر ایکسپلائٹیشن آف لیبر کی، تو اکثر ایشیائی کنٹریز کے اندر یہ جو مسلم کنٹریز کہلاتے ہیں ان کے اندر یہ بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں جو لیبر ہے وہ بہت ریجیڈیٹیز میں کام کرتا ہے، بہت سختیوں میں کام کرتا ہے۔ تو یہ اسلامک اکنامک میں فضائل کرتا ہے کہ سختیوں میں کام کرنے کی بجائے آپ اس کو ایک اچھا ماحول پرووائڈ کرو۔ دوسری بات یہ کہ اس کی سیف ورکنگ کنڈیشن رکھنا، یہ آپ کا احساسی طور پر اوبلیگیشن ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی سیفٹی نہ لگائیں مزدور کی، کوئی مزدور کے لیے کوئی جان کی جو حفاظت ہے اس کی وہ نہ کریں، تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے اور یہ آپ کی مورل اوبلیگیشن ہے، یہ آپ کی کہنا چاہیے کہ احساسی طور پر، آپ کی احساسیت کے طور پر آپ کی فرما برداری ہے کہ آپ اس کے فرما بردار ہوں اور کنڈیشنز کو فالو کریں جو کہ مزدور کے لیے بڑا سیف انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہے۔ اب یہاں ایک اور کنڈیشن آتی ہے کہ سوشل سالیڈیٹری اور میچول رسپانسبلٹی۔ پھر میں نے وہی بات بولی کہ آپ کی انڈیویجول رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے اپنی سوسائٹی کو کوپ اپ کرنا ہے۔ اگر آپ کا پڑوسی بھوکا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے گھر میں اتنا پیسہ ہے کہ آپ اس کو راشن ڈلوا سکتے ہو، تو یہ آپ کی فرسٹ پرائرٹی ہونی چاہیے، یہ آپ کا پہلا کام ہونا چاہیے کہ آپ اس کے لیے یہ کام کریں۔ اس سے کیا ہوگا، اس سے جو آپ کی سوسائٹی ہوگی اس میں ایک بیلنس کریٹ ہوگا، ایک لیول بنے گا اور ان کے اندر ایک عجیب جو سسٹمیٹک اتار چڑھاؤ ہے وہ اتار چڑھاؤ ختم ہوگا، ٹھیک ہے۔
پھر کیا کنڈیشن ہوتی ہے کہ جب آپ کا پڑوسی بھوکا ہوگا آپ اس کے لیے ویلفیئر کریں گے، تو ایک وقت میں کبھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کوئی فرمایا نا کہ کبھی تمہارے پاس زیادہ ہے کبھی دوسرے کے پاس زیادہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کبھی دے کے آزماتا ہے کبھی لے کے آزماتا ہے۔ تو جب آپ کو دے رہا ہے تو آپ لوگوں کو دینے کی کوشش کریں، اور جب آپ سے لے لیا گیا ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ ایسے لوگوں کے اوپر ڈپینڈنٹ نہ رہیں، اور لوگوں کے ساتھ جب آپ بھلائی کریں گے تو ہو سکتا ہے لوگ آپ کے ساتھ بھی بھلائی کریں ریٹرن میں، تو اس سے ایک میچول سوسائٹی کی فضا قائم ہوگی، ٹھیک ہے، اور ایک اچھی سوسائٹی بن پائے گی، اور اسلامی کے لیے ایک احساسی سوسائٹی، نظریاتی سوسائٹی نظر آئے گی۔ جو اسلامی نظریات ہیں ان کی بہت زیادہ کنڈیشن نظر آئے گی۔ پھر کیا ہوگا کہ یہ ویلتھی لوگوں کی، یہ دولت والوں کی یہ مورل رسپانسبلٹی ہے، یعنی احساسی طور پر ان کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام لوگوں کی سپورٹ کریں جو لیس فارچون رکھتے ہیں، جن کے پاس اتنا نہیں ہے، وہ ان کے لیے بھی کام کریں۔ اچھا، اس کے لیے وہی بات کروں گا کہ کوئی ایکسپلائٹیشن نہ کریں، کوئی ناجائز طریقے سے ارننگ نہ کریں، ایسا نہ کریں کہ بھائی وہ کوئی اسمگلنگ کرتے ہوں اور اسمگلنگ سے آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہو اور آپ سوسائٹی کے اندر ایک دانی بنے ہوئے ہوں، بہت بڑی دان پان کر رہے ہوں، آپ دکھا رہے ہیں لوگوں کو، تو یہ چیز بالکل ناجائز ہے اور یہ افطاری میں آتی ہے۔ تو اگر آپ نے یہ سپورٹ کرنی بھی ہے تو اگلے کی عزت کو مجروح نہ کرتے ہوئے آپ اس کو کسی کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر آپ وقف کر سکتے ہیں، فنڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، چندے دے سکتے ہیں، دوسری فلاحی تنظیموں کو آپ اگر آپ رسپانسبل ہیں، پاورفل ہیں، تو آپ فلاحی تنظیموں کو ایکٹیو کر سکتے ہیں کہ یہ کام آپ نے اس طرح سے ڈن کرنا ہے۔ اب یہاں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا اچھا کام، ایک بڑی اچھی پوائنٹ ہے اسے کہنا چاہیے اسلام کا، کہ وہ کہتا ہے اکاؤنٹیبلٹی کرو اللہ کے پاس جانے سے پہلے۔ اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہوگی کہ جب آپ کوئی اکنامک ایکٹیویٹی میں اپنا پارٹ لیں گے اور وہاں پر اپنا اکنامک ایکٹیویٹی کے اندر حصہ لیں گے تو اس چیز سے جج نہیں کیا جائے گا آپ کو کہ آپ نے کتنا پروفٹ ارن کیا، ٹھیک ہے، اور کتنا پروفٹ ارن کرنے کے لیے اگر آپ مارکیٹ کے اندر گئے اور آپ نے پروفٹ ہی ارن کرنا ہے خالی، تو یہ آپ کے لیے انتہائی شرمناک بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا سوال آپ سے کرے گا۔ پھر پروفٹ ارن کرنے کے بعد آپ نے کیا کرا، آپ نے اپنا جو مورل یعنی آپ کا احساس، آپ کا معاشرتی نظریہ اور انوائرمنٹل امپیکٹس کو دیکھتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ اپنے کام کو، اکنامک ایکٹیویٹی کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈے آف ججمنٹ پہ تمام لوگوں سے یہ پوچھے گا، انڈیویجول سے کوسچن کرے گا کہ میں نے تمہیں فلاں چیز دی تھی، اس کا تم نے کیسے استعمال کیا۔ اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ جی میرے پاس تعلیم بھی ہے، میں بہت ایجوکیٹڈ بھی ہوں، میرے پاس بہت زیادہ ڈگریز بھی ہیں، مگر میں اتنا سکسیزفل نہیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جب یہ سب چیزیں دی ہیں تو یہ اس سے کوسچن کیا جائے گا کہ تم نے اس سے کیا بینیفٹ حاصل کیے، کس کس سوسائٹی کو بینیفٹ دیا، کیا کیا، تمہیں جو ہم نے اتنا علم دیا تھا تو پھر ان کو تم نے شاید اپنے پاس رکھ لیا۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ علم جو ہے وہ واحد چیز ہوتی ہے جس کی آپ جو ہے اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی خود دیتا ہے، اور اگر آپ علم بانٹتے ہو تو آلموسٹ ہی بڑھتا چلا جاتا ہے، اور واحد چیز ایسی ہے، واحد دولت ایسی ہے جس کا آپ کو کوئی جیسے کہنا چاہیے کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی یا پوچھا نہیں جائے گا۔ تو یہ بھی اسلامک اکنامکس کا ایک بہت امپورٹنٹ نظریہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے اللہ کے پاس جانے سے پہلے، اور اپنے جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اوپر نظر ثانی کرنی ہے کہ کس طرح سے آپ کے ساتھ ٹریٹ کر رہا ہے یا کس طرح سے ڈیل کر رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ڈسکس کرنا یہاں بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب یہاں بڑی امپورٹنٹ بات یہ کرنے جا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ باتیں اسی لیے بتائی جا رہی ہیں اسٹوڈنٹس کے بینگ اے اکنامک اسٹوڈنٹ، اور جب آپ اسپیشلی ماسٹرس کر رہے ہوں یا آپ اسلامک اکنامکس کو اسٹڈی کر رہے ہوں تو آپ کو یہ تمام چیزیں اپنے مد نظر رکھتے ہوئے کرنی چاہیے۔ پھر اگر آپ بعد میں کبھی اکنامک پلانر بن جاتے ہیں، کوئی ایسی پوسٹ حاصل کر لیتے ہیں، کوئی ایسی ڈویژنس حاصل کر لیتے ہیں جہاں پر آپ کو یہ موقع مل جاتے ہیں کہ آپ نے وہاں اپنی تعلیم کو اپلائی کرنا ہے، اپنی ایجوکیشن کو امپلیمنٹ کرنا ہے، تو وہاں پر بھی آپ کوشش کریں کہ اپنی حد تک اس کو اپلائی کر سکیں، کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور بہت زیادہ اس کے اندر تعداد ہیں۔ لیکن تعداد کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں قرآن و سنت کی، کیونکہ قرآن ہماری سب سے بیسٹ اور سنت جو ہے وہ صحابہ کرام کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے، تو قرآن و سنت کو ہم ڈسکس کریں گے تو قرآن و سنت جو ہے بہت کلیئر امفسائز کرتا ہے اور بہت زیادہ کلیئر ڈاؤٹ ہمارے کلیئر کر دیتا ہے کہ جی اس چیز میں جو ہمیں ڈاؤٹ ہو رہا ہے وہ ڈاؤٹ بھی ہمارا آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں یہاں دیکھی جاتی ہیں، اور بینگ اے مسلم آپ لوگوں کے لیے تمام چیزیں
سمجھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ آپ کی سوسائٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں ہے، ڈپرائیوڈ ہے، مجبور ہوئی ہوئی ہے. دیکھیں ڈپرائیو کنڈیشن تو اسلام میں ہے ہی نہیں، مجبوری کنڈیشن ہے ہی نہیں. مجبوری کب ہوتی ہے؟ جب ہارڈنگ ہوتی ہے، ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، جب آپ پیسے کو چھپانا شروع کرتے ہیں، جب آپ پیسے کے ساتھ وہ کرتے ہیں، تو معاشرتی طور پہ آپ کا جو معاشرہ ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے. پھر وہی کرپشن ہوتی ہے، دوسرے قسم کے امپلیمنٹ آ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے.